اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، سورہ حج آیت نمبر 30۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ پتہ یہ چلا جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بول کر مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو گئی ہے۔ لوگ ایک کپ چائے پر بک جاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کے حقوق ناجائز طریقے سے دوسروں کو دلاتے ہیں۔ فائدہ: نمبر 1، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ نمبر 2، جھوٹی گواہی دینے سے مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں سے